یہ چھوٹے بیٹے کسی عرس میں تشریف لے گئے تھے دہلی. وہاں سعید امبالوی نام کے ایک مولوی صاحب دوسرے تھے, سمجھ گئے. ان کو جب پتا چلا اعلی حضرت کے بیٹے آ رہے ہیں, میں نے ملنا ہے, بات کرنی ہے. لوگوں کو پتا تھا یہ بڑا جھگڑالو ہے, لوگوں کو پتا تھا بہت بحث کرتا ہے, بولتا رہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ آئے مہمان ہیں, وہ کہیں سامنے آ گیا, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. لوگوں نے کہا جی یہ ایسے ہی جھگڑالو ہے, بس چیختا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے. فرمایا اس کی کسی نے سنی نہیں ہوگی, کسی نے. چلو آج ہم سن لیتے, آج ہم سن لیتے. لوگوں نے کہا جی وقت ضائع کرے گا. فرمایا کوئی بات نہیں. وہ آیا, کیا بات کرنی ہے؟ جی علم غیب پہ بات کرنی ہے. علم غیب کا علم نبی کو تھا یا نہیں, اس موضوع پر بات کرنی ہے. وہ مانتا نہیں تھا, اس کا یہی کہنا تھا کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتے. فرمایا بولو. بولتا رہا, گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ بے تکان, جتنا اس سے بولا گیا, جو بھی دلیلیں تھی اس کی بول. جب تھوڑا سا چپ ہونے لگا, مفتی اعظم نے فرمایا کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی بول لے. بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے تجھے موقع نہیں دیا. لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ جی ہم سے باتیں نہیں ہو رہی, یہ بیچ میں بولا جائے. فرمایا بیٹھو, اس کو بولنے دو, آج اس کو بولنے دو. اس کو جب کہا کہ کچھ رہ گیا, اس نے پھر اور 15 منٹ لگا لے, جو اس کے پاس 2-4 دلیلیں اور رہ گئی تھی وہ بھی اس نے سنا دی. فرمایا ہو گئی. اب مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اس سے فرماتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے نکل کر کوئی چلا جائے, سوتیلی اولاد, سوتیلے بیٹے کو معذور ہو, غیروں کے حوالے کر دے. اس نے کہا ان باتوں سے اس کا جواب کا کیا تعلق؟ فرمایا سن, میں نے تیری 2 گھنٹے بکواس سنی ہے, تو میری 2 منٹ نہیں سن رہا؟ اتنی تیری سنی ہے, میری بھی سن. فرمایا کسی نے پیسے دیے ہوں حج کے اور وہ ہڑپ کر جائے کوئی, یہ باتیں جب آپ کرنے لگے, اس نے آگے بڑھ کے پاؤں پکڑ لیے, یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. جب آپ اتنا جانتے ہو, نبی کتنا جانتا ہوگا. اللہ